السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورۃ النساء آیت نمبر 85۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ من یشفع شفاعۃ حسنۃ یکن لہ نصیب منہا، جو کوئی اچھی سفارش کرے گا اس میں سے اس کو حصہ ملے گا۔ ومن یشفع شفاعۃ سیئۃ یکن لہ کفل منہا، جو کوئی بری سفارش کرے گا اس کو اس سے حصہ ملے گا۔ وَكَانَ اللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ مُقِيتًا، اور اللہ ہر چیز پہ نگہبان ہے۔ وَإِذَا حُيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا، اور جب تم کوئی تحفہ دیے جاؤ تو تم اس سے اچھا تحفہ واپس کرو یا اتنا ہی تم اس پر لوٹا دو۔ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ حَسِيبًا، بے شک اللہ ہر چیز پہ نگہبان ہے، حساب کرنے والا ہے۔ اللہ لا الہ الا ہو، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ لا یجمعنکم الی یوم القیامۃ لا ریب فیہ، وہ ضرور بھی ضرور تمہیں ایسے دن کی طرف جمع کرے گا جس میں کوئی شک نہیں۔ ومن اصدق من اللہ حدیثا، اور اللہ سے سچی بات کرنے والا کون ہو سکتا ہے۔ اس پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے سفارش کی اہمیت کا ذکر فرمایا۔ کسی کے لیے سفارش کرنا ایک نیکی ہے۔ آپ نے فرمایا کہ اشفعوا تؤجروا، تم سفارش کرو تمہیں اجر دیا جائے گا، لیکن سفارش اچھی ہونی چاہیے۔ دنیاوی امور کے اندر یہاں پر سفارش مراد ہے، آخرت میں تو سفارش وہی کر سکے گا جس کو اللہ اجازت دے گا، لیکن دنیا کے معاملے کے اندر سفارش کا حکم دیا گیا۔ کون سی سفارش؟ اچھی سفارش۔ اس کا فائدہ یہ ہے کہ جب اچھی سفارش کرو گے، جو نیکی وہ کرے گا اس میں آپ کو بھی حصہ ملے گا، کیونکہ آپ نے سفارش کی تھی۔ اس لیے اس آیت کو سامنے رکھتے ہوئے زندگی کے اندر کسی کو آپ کی زبان کے ہلنے سے اگر کچھ فائدہ پہنچ جائے، آپ کے ہاتھ پاؤں کے حرکت میں آنے سے کسی کو فائدہ پہنچ جائے، آپ کی تھوڑی سی مشقت اٹھانے سے کسی کو فائدہ مل جائے، آپ کو اور کیا چاہیے کہ آپ اس نیکی میں حصے دار بن گئے جو نیکی آپ کی سفارش کی وجہ سے اس نے کی ہے۔ تو یہ ضروری ہے ہم اس آیت مبارکہ کو سمجھیں اور اس پر عمل کریں، لیکن سفارش اچھی چیز میں ہونی چاہیے۔ اچھی چیز میں کریں گے تو آپ کو اجر ملے گا، اگر غلط سفارش ہے تو اس میں جو گناہ ہے وہ آپ کے ذمے آئے گا، سفارش کرنے والے کے۔ اسی لیے ہم کہتے ہیں یہ سیاسی جماعتیں، ان کو ووٹ دینا، الیکشنوں پہ کھڑے ہونے والوں کی تائید کرنا، یہ سفارش ہے، اور یہ سفارش سیئہ ہے کہ آپ کو پتہ بے دین فاسق و فاجر جن کے چہرے پر ہی دکھائی نہیں دیتا کہ یہ مسلمان ہیں، اور ان کو دین اسلام کا پتہ کچھ نہیں، وہ آپ کے لیڈر بن رہے ہیں اور آپ ووٹ دے کر سفارش کر رہے ہیں کہ آپ کو ہمارا لیڈر بنا دیا جائے۔ یہ ووٹ ایک سفارش ہے۔ آپ کس لیے ایسی سفارش کرتے ہیں؟ اب آپ کی سفارش کی وجہ سے وہ پارٹی اقتدار میں آ کے جو غلط کام کرے گی آپ اس کے سفارش ہیں۔ آپ نے سفارش کی شفاعت سیئہ کی، کیونکہ پتہ ہے سب کو ایسے ہاتھی کے دانت دکھانے کے اور کھانے کے اور، یہ لوگ نعرے تو کچھ اور لگاتے ہیں لیکن حقیقت کے اندر یہ لوگ دین اسلام کے دشمن ہیں۔ اور اسی طرح اور بھی مواقع پر دیکھیے کہ کہاں پر سفارش کرنی ہے اور کہاں پر نہیں کرنی، یہ دیکھ لیں۔ سفارش میں آپ حصے دار ہیں، اچھی سفارش ہے تو ضرور کیجئے، نیکی ہے، اجر ہے، اس سے پیچھے نہیں ہٹنا۔ آج لوگ اچھی سفارش بھی نہیں کرتے، اور نہیں یار میں نے نہیں کہنا، اللہ کے بندو اگر آپ کے کہنے سے کسی کا کام ہو جائے تو آپ نے کیوں نہیں کہنا؟ بری سفارش، اس کا وبال تو ہے ہی اس بندے کے ذمے جو کہ غلط قسم کی سفارش کرے گا۔ وَكَانَ اللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ مُقِيتًا، اور اللہ ہر چیز کے اوپر نگہبان ہے، وہ جانتا ہے کون کیا کرتا ہے اور کس کی سفارش کس غرض سے ہے، اور کس کی سفارش اچھی ہے یا بری ہے اس کو سارا پتہ ہے۔ وَإِذَا حُيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا، یہاں سے ایک دوسرا مسئلہ کہ جب تمہیں تحفہ دیا جائے، ایک تو اس آیت مبارکہ سے مراد تمام مفسرین نے سلام لیا، جب تمہیں سلام پیش کیا جائے تو تم جواب میں اس سے اچھا جواب دو، یا کم از کم اتنا دو جتنا اس نے پیش کیا۔ وہ جواب کیا ہے؟ مثلا کوئی آپ سے کہے السلام علیکم تو آپ کے وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ، کوئی کہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ تو پھر آپ کہیں وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس نے تحفہ دیا، آپ نے اس سے اچھا تحفہ اس کو واپس کیا۔ اور اگر وہ یہ کہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ
تو پھر آپ اسی کی مثل اس کو جواب دیں، کیونکہ اس سے اوپر نہیں ہے کچھ۔ آپ بھی کہیں وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سلام کہنا تو مسلمان کا مسلمان کے اوپر حق ہے ہی، لیکن اس کا جواب دینا فرض ہے۔ یہ اس سے بڑا حق ہے کہ جب سلام کہہ لیے جائے اس کا جواب لازم ہے، اور دینا اچھے طریقے سے۔ اگر اچھے سے نہیں دے سکتے تو پھر اس کے برابر کا دو۔ وہ روایت جو پیش کی جاتی ہے وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ومغفرۃ، یہ روایت درست نہیں ہے، واللہ اعلم بالصواب۔ کوئی عام تحفہ بھی اس سے مراد لیا جا سکتا ہے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب کوئی تحفہ دیتا تو آپ اس کو بدلے میں واپس تحفہ دیتے، یہ نہیں کہ آپ اس کو پکڑ لیتے اور جزاک اللہ کہہ کے اس کو بھیج دیتے، بلکہ اس کو اس سے بڑھ کر تحفہ دینے کی کوشش کرتے جو اس نے دیا ہوتا۔ یہ ایک اچھی عادت ہے، اللہ ہمیں اس کو اپنانے کی توفیق دے۔ البتہ یہ تحفہ اگر غیر مسلم کی طرف سے آیا ہے تو پھر آپ کو اس سے اچھا تحفہ واپس نہیں کرنا۔ مثلا غیر مسلم اگر آپ کو سلام کرتا ہے تو آپ صرف اتنا کہہ سکتے ہیں وعلیک، لیکن اگر مسلمان کرے تو پھر اس کو اس سے اچھا دینا۔ غیر مسلم کرے تو زیادہ سے زیادہ وعلیک، اور غیر مسلم کے ساتھ سلام میں پہل بھی نہیں کرنی، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح طور پر فرمایا لا تبدؤہم بالسلام، ان سے سلام میں پہل نہیں کرو۔ یہاں کچھ مواقع ایسے ہیں کہ جب سلام کیا جائے تو اس وقت اس کا جواب نہیں ہے، جیسے نماز میں ایک بندہ نماز کے اندر مشغول ہے، اس کو کوئی باہر سے آ کے سلام کرتا ہے تو وہ زبان سے اس کا جواب نہیں دے گا، ہاں ہاتھ سے اشارہ وہ کر سکتا ہے، اس طرح کے حدیث کے اندر آتا ہے۔ لیکن اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک سنت، اس پر غور کیجئے گا۔ صحابہ کا یہ معمول نہیں تھا جس طرح آج لوگ مسجد میں داخل ہوتے ہی بلند آواز سے سلام کرتے ہیں، یہ طریقہ ٹھیک نہیں ہے۔ آپ مسجد میں داخل ہوئے، آپ نے جہاں پر آ کر بیٹھنا ہے یا جس کے ساتھ کھڑے ہو کے نماز پڑھنی، اس کے قریب آ کے آہستہ سے کہہ دیں السلام علیکم۔ کسی ایک روایت کے اندر نہیں ہے کہ مسجد میں داخل ہوتے وقت سلام، مسجد سے نکلتے وقت سلام۔ ایک روایت پیش کی جاتی ہے، ابن مسعود رضی اللہ عنہ آئے ہجرت سے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کیا تو آپ نے اشارے سے جواب دیا۔ وہاں پر بھی لفظ ہیں کہ اللہ کے نبی کو سلام کیا، یعنی نمازی کو سلام کرنا اور ہوتا ہے، اور مسجد میں داخل ہوتی اونچی آواز سے سلام اور نکلتے وقت اونچی آواز سے سلام، یہ چیز کہیں نہیں ملتی۔ ان اللہ کان علی کل شیء حسیبا، بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز کے اوپر محاسب ہے، حساب و کتاب کرنے والا ہے۔ اللہ لا الہ الا ہو لا یجمعنکم الی یوم القیامۃ لا ریب فیہ، یہاں سے اللہ کی توحید، اللہ کے سوا معبود کوئی نہیں، عبادت کے لائق کوئی نہیں، وہ ضرور بھی ضرور تمہیں جمع کرے گا قیامت کے دن کی طرف جس میں شک کی کوئی نہیں، وہ آ کے رہنی ہے۔ ومن اصدق من اللہ حدیثا، اللہ سے سچی بات کون کر سکتا ہے؟ یہاں سے معلوم ہوا کہ قرآن اور حدیث کے خلاف کوئی بات آ جائے، وہ سائنس کی ہو، وہ دانا لوگوں کی ہو، وہ اماموں کی ہو، یا وہ فقہا کی ہو، یا وہ اس کے ساتھ کسی مذہب کی کتاب ہو، یا وہ کسی عقیدے کی بات ہو، کسی شخصیت کی بات ہو، جب وہ اسلام کے خلاف آ گئی، اللہ کے خلاف آ گئی، وہ حجت نہیں ہے۔ کیوں؟ ومن اصدق من اللہ حدیثا، اللہ سے سچی بات کون کر سکتا ہے؟ سب سے سچی بات اللہ کی، لہذا اللہ کی بات کے خلاف آپ کا رواج ہو، کسی کی عقل ہو، کسی کچھ بھی ہو، اللہ کی بات کے خلاف کسی کی بات نہیں دی جا سکتی، چاہے وہ کوئی بھی بڑا لیڈر ہو، چاہے وہ ہمارا باپ کیوں نہ ہو، چاہے وہ ہماری جماعت کا سربراہ کیوں نہ ہو، چاہے وہ ہمارا استاذ کیوں نہ ہو، اللہ کی بات سے سچی بات کسی کی نہیں ہو سکتی۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے کی اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم ربنا و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب۔